بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد۔ تکرار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں تکرار لڑائی جھگڑے والی بات ہوتی ہے۔ ایک تکرار سے یاد کرنے کے لیے اس لفظ کو بار بار تکرار کرتے یاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا شاہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی طرف زیادہ کیا کرو۔ جب سے تکرار ہوگی تو اس کے دل پر اثر پڑے گا اور بار بار اس سے دھیان ملے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آج ہماری زبانیں سے خالی ہو گئی، مسجد میں پارے رکھے رہتے ہیں، کوئی پڑھتا نہیں، کوئی پڑھ بھی جا تھوڑا سا باتیں کریں گے لیکن تلاوت نہیں کریں گے۔ اسی رقم پہ دعویٰ ہے۔ جہاں جہاں پر جب بلایات کو ظہور ہوتا ہے جتنے یہ سب یہ جنات ہے یا اس کا یہ بھی ہے کہ گھر میں تلاوت نہیں ہو رہی ہے، جہرت میں ہونا چاہیے۔ جہاں جہر سے تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر کتنے خبیث جنات ہوتے ہیں، شیاطین نہیں آتے پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس سے گھر سونے ہو رہے ہیں، گھر میں تلاوت معمول ہونا چاہیے۔ تو پورے طور پر امت جو ہماری اسی میں کہ جو چیز کرنے کی اسے نہیں کرتے، لائن کلام کریں گے، باتیں کریں گے لیکن تلاوت نہیں کرتے۔ تلاوت کرو، قرب الہی بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کلام ان کا زبان لے رہی۔ ایک چیز کے تکرار کرتے رہو گے تو اس پہ پھر اسی برکت سے اس کے معنی بھی دل میں ڈالتے اللہ تعالیٰ انکشافات ہو رہے تھے قرآن پاک کی برکت سے۔ تو اسی لیے کثرت ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میرا نام کثرت سے لو، اتنا کثرت لو کہ یہ پاگل ہو گئے، تو مالک کا نام لو، اس کے فائدے ملیں گے۔ اس بندے نے میرے نام کی رٹ لگائی، لائن کلام سے بچا، اس کو قرب بخش دیتے ہو تو میرے دوست ہو گیا۔ آج ہم کلام سے دوست و غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اس سے بہت دوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان سے قریب، مالک سے دور۔ تو رحمت سے غیبت کے لیے ان کا نام لو، ان کے کہیں ہوئے راستے چلو، قرب الہی بڑھے گا، اللہ والی بھی شان ہوتی ہے۔ جتنا ان کو درجات روزانہ دیکھتے کہ میں نے ترقی کی ہے، اور ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ تنزل کیوں ہوئی کہ بھائی کوئی گناہ ہو گیا مجھ سے، ان کو تنبیہ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ان کو یہ ہمارا دوست ہے، ان کی نگرانی کرنا، ان کو غلط رحمت سے لے جانا۔ آج امت غلط سب جاتی ہے، دو ہی ہوتے ہیں، ایک شیطان دوستی کر لو، رحمت سے دوستی کر لو، مومن ہو کے شیطان دوستی کر، پوری قوم اسی برباد ہو رہی ہے۔ مسلمان ہو کے ایسے بے-حیائی کام کرنا، جتنے گناہ کے ہو سکتے وہ مسلمان کر رہا ہے آج کل، اسی لیے قوم بزاور ہے۔ دیانت داری مشہور ہے، مسلمان آدمی مجھے اور دیانتدار ہوگا، اس کے اندر کھوٹ کپٹ بالکل نہیں۔ اب تو سب دھوکہ دیتے خوب، کیا تجارت میں ہر ایک میں ملاوٹ ہو، تجارت ہو، سب دھوکہ دیں گے۔ اسی میں آپ نے بہت ہی تاکید وجہ مت کرنا۔ تم یہاں تھوڑی دن کے لیے آئے، دنیا میں کام کرو، آنا میرے ہی پاس ہے، جب جاؤ گے تو کیا لے کے جاؤ یہ سوچو۔ اعمال صالح اگر ہے ہمارے پاس تو خوش روح ہوتے ہو، سرخرو ہو کے جائیں گے، شاباش میرے مالک نے مجھے بلایا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی اگر انویٹیشن آ رہا ہے دعوت نامہ پریزیڈنٹ کا تو کتنے خوش ہوں گے، صاحب دعوت پریزیڈنٹ آف انڈیا مجھے بلایا ہے، اور تو مالک حقیقی اللہ تعالیٰ، وہاں خوشخبری ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ یہ شیطانی اقوات کہتے ہیں، شیطان نے سب کہتے ہیں تو مجھے نہیں رہنا، جانتا ہے وہ خود بھی ہے، لیکن قوم جو اسے چلی گئی۔ آج امت کا عذاب اسی لیے اللہ تعالیٰ کا رہا ہے، غضب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا،
جب قوم میں نافرمانی زیادہ ہوتی تو اللہ اس وقت بہت زبردست رس ہوتا ہے کہ اب یہ سرکشی آ رہی ہے، اب ان کو مزہ دکھا دو. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حلیم، برداشت کرنا. کتنی صفت بہت دنوں برداشت کیا فرعون کو، جہاز سے بات گزر گئی 700 برس زمین پر، پھر پکڑ لیا اس میں. اقرار کیا کہ میں تو ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ میرا فرقہ نہیں ہے، تو تم عذاب دیکھ لیا تم کا. اب تو آگے میرے شکنجے میں یہ الکفار مکہ کا تھا. بہت سے نیا نبی کو ایسا بھی ایسے ہی ہے، جب پکڑ میں آگے تو چن چن کے مارے گئے، کسی کو اس پر نہیں ہوا. سیدھا جب مسلمان ہو کے تم بغاوت کرو گے تو پکڑ بھی جاؤ گے. مالک سے ڈرو. کتنے لوگ کہتے ہیں لکھے تھے کانفیڈینشیل، خفیہ چیز ہے، اور جو خفیہ دو بیٹھے ہیں فرشتے لیکن دکھائی نہیں دیتے کہ پورا ٹیپ کر رہے ہیں اس چیز کو. بات کو بھی ہے ایکشن اور رائٹنگ دونوں چیز دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ لڑتے ہیں. یہ ہے خانقاہ نظام. بیعت ہونے بعد توجہ ہوتی کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو میرے مالک ناراض ہو جائے. کلام سے بچو، دائمی کلام سے، دائمی کام سے. امت کے اندر جو دہائی کیوں ہو رہی ہے کہ وہ قوم معلوم ہے تو نصارہ اس نے جاب بچھا دیا. یہ المیہ ہے ہمارے مسلمانوں پر کہ عورت کے ہمارے بالکل گود میں چلی گئی. وہ جس کو دیکھو اس کو موٹیویٹ کرتے لبا لیتے، متوجہ کر لیتے. کچھ وقت نکال کے اللہ کو یاد کرو گے، قلب میں نور پیدا ہو جائے گا. مالک آپ نے مجھے کیا چیز عنایت فرمائی ہے، کوئی اس کی انتہائی نہیں. اور ہم نے سب کیا اس کو کہتے ہیں رد عمل کیا، ایکشن ریئیکشن دو چیز ہوتے ہیں. میں نے کیا اس پر عمل کیا، میں نے آپ کی چیز کو بغاوت سے استعمال کیا. یہ چیزیں آپ ذکر کریں. انسان جب گناہ کرتا ہے قلب سے دھبا لگ جاتا ہے. یہ سیاہ دھبا جو ہے یہ اس کے لیے سب میں قاتل ہے. توبہ کر لے دور ہو جائے، نہیں توبہ کرے بہت آ جائے گا. یہ اچھی بات دوری رکھے گی اس کو. یہ ہو رہا ہے آج کل. ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، اس اصول سے کوئی کام کرے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا. دیکھو یہ چیزیں جو ہے سائنس پڑھے گا تو اس کو ماسٹر کیوں ہوگی میں بتائیے یہ کھانسی کیوں آتی ہے. سامنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے اس میں اریٹیشن سے ہوتا ہے، اندر آواز نکالنے لگتی ہے، اس کے اندر وائبریشن ہوتے رہتے ہیں. انسان روکنا نہیں روکتی. وہ اگر زیادہ کوشش کرے گا تو انفیکشن ہو جائے گا، اس کو بلڈ آ جائے فوراً. اریٹیشن ہوتا تھا اس کے اندر. اس کی ایسی صحت بنائی ہے. یہ کہتے ہیں اجنبی کرسی داخل ہو گئی، اس کو منکر کہتے ہیں. میرا دعویٰ ہے کہ کوئی شخص اللہ والا بنا سائنس پڑھے، ہر ایک چیز ایک ایک چیز پر ایکشن کرتا ہے. یہ کھانسی کے بارے میں، ہنسی کے بارے میں، چھینک کے بارے میں، ڈکار کے بارے میں، یہ سائنس کے اندر ہے. اجنبی چیز جب اس کے اندر داخل ہوتی ہے اس کو فوراً دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. جب واقعی سے فوراً ملنے کے وقت میں مالک جب چاہے اللہ تعالیٰ یہ کھانسی جو ہے زحمت بن جاتی ہے، یہ چھینک زحمت بن جاتی ہے، ڈکار زحمت بن جاتی ہے. اور یہ ہے منفعت اچھی چیز بھی ہے. اسی لیے انسان صحت مند کہتے ہیں. ایک ذاتی ہوگی مضر،
کمی بھی مجھے ذاتی ہوتی ہے، سب چیخیں نہیں آ رہی، بس پیدا ہو جائے گا اس کو، سائنس ٹول کو ہو گیا اس کا ڈیمیج، زیادہ چیز دے کے آ گئی تو انفیکشن ہو جائے گا اس کو، ہر ایک چیز ہو رہی ہے. تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ بالکل دنیا میں چلی گئی، کوئی فائدہ نہیں. آج کل بارگیننگ کہتے ہیں اس کو، علم جو ہے صرف بارگیننگ پہ آ گیا. پہلے علم برائے عمل ہوتا تھا، اب برائے سمجھ ہو گیا. مجھے ڈگری چاہیے بس، میں نے فزکس میں یونیورسٹی پی ایچ ڈی کیا ہے، تو پورا ڈپارٹمنٹ میں ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں، تو برائے سمجھ ڈگری کہتے ہیں، برائے عمل نہیں رہا. عمل جو ہے اس کے اندر یہ تھی انڈیکیشن ہے اس کا کہ وہ کبھی غلط راستے میں چلے گا. علم تو رہتا ہے اصل میں، یہ ہماری غلطی کی بات ہے، ہم اس پہ ہم نہیں کرتے، ڈائریکشن بتاتے رہتے ہیں، لیکن ڈائریکشن جب ہم اگین چلتے ہیں دوسرے لے آتے ہیں، یہ ہماری غلطی کی بات ہے. اسی لیے علم دین پہلے سیکھو پھر عمل کرو. آج ہم لوگ بالکل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کام کرتے ہیں دین کا جانتے ہیں نہیں، کیا کرو گے آپ اس کے بارے میں، جس کے لیے فنڈامنٹل نہیں جانتے اس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. ایک بڑے سے ہیں لوگ مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں. ایسا میرا بہت ذوق ہے کہ میں ایم ایس سی فزکس میں کروں، پہلے اتنے کہتے کلاسیں اور ساتھ لے کے اس کی ایسی پرفارمنس کو مطلب داخلہ ملے گا. اگر کلاس بیٹھ بھی گئے تو سمجھ نہیں سکتے، ایک لفظ ہو سکتے، چونکہ آپ واقف میں سبجیکٹ سے دین کے بارے ہاں سب جانتے ہیں، بالکل فیک بات ہے کہ بوگس ہے. دین کے بارے میں کچھ بھی چند کتابیں ٹرانسلیٹ دیکھ لیا ہم نے، انگلش جتنی سائنس کتابیں انگلش میں ہوتی ہے، جو انگلش جیسا پڑھے گا بتاؤ اس کا بچوں، ہر مضمون کی الگ ٹرمنالوجی ہوتی ہے، ہر چیز کی الگ، جو میڈیکل سائنس کی ہے اس سے بالکل سمجھ نہیں سکتا، اس کا ٹرمنالوجی الگ ہوتی ہے، اصطلاحات الگ الگ ہوتے ہیں، کیا سمجھو تم اس کو. اور دین کے بارے میں سدا کے عام مسلمان جو گیا کہ میں سب کو جانتا ہوں، تو قریب ہو جاؤ فقیر قریب ہو جاؤ، آگے میں قریب آ جاؤ. دین کے بارے میں جو بنیادی چیز ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچا. آج اسی لیے امت کا عذاب اسی لیے آ رہا ہے، ہم لوگ خدائی اختیار کرتے ہیں اور شریعت منع کیا خدائی کو، تابع بن کرو گے کامیاب. ہم لوگ تابع کیسے شریعت کے، تو کہاں سے ملے شریعت ہم کو، ہم کرام سے، یہ کہاں سے پیدا ہوں گے، مدارس سے. اتنی امید ہوگی اس بارے میں، چند چیزوں کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے، اس کے بعد پھر تم جو بھی پھر گمراہ نہیں ہوگے. آج قوم گمراہ ہو رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ کیا ملا پن ہے، جانتے نہیں تم کو لفظ جو گھٹیا آسمان کیا ہے دوسروں کے کہنے پر، یہ تنزیہ لفظ ہے. اچھے اچھے لوگ بحث ہوتی ہے مسلمان لوگ کے، یہ کہنا کہ یہ مول صاحب، کہ یہ مولوی صاحب، کہ یہ مولانا جی، یہ جو جملے یہ چیز کرنا کہتے ہیں، ایسے جملے سوال گنہگار ہوگا وہ شخص، اس کے خود ہائی فائی بنے ہوئے ہمیں کیا ملا پن ہے، یہ کیا تھوڑے ایسے ملا پن ہے، ایسے جملے جانتے کچھ بھی نہیں. جو اس سے واقع سے ٹکر لے کے دیکھو یہ قدم نہیں چل سکتا ہے. آج پوزیشن کے جو میرا مضمون ہے اس وجہ سے الحمد تھوڑی کھلی رہتی ہے، سائنس پڑھ کے اللہ والے بن جاؤ گے، اور پھر تو دیکھو تو لیکن اس سے خاص بنیادی چیز ہے پہلے دین کے بارے میں معلوم کرو. ہم اتنا ہمیں جو فرائض سے معلوم نہیں، اور دین میں درس میں دیکھتے ہیں. اسی لیے میں اس کا کہ تبلیغ کرتے ہیں اشاعت دین کو، کون کرے گا؟ تبلیغ کے معنی اشاعت دین کا، اشاعت دین اور علماء سے آئے گا. یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ترغیب کرتے اس کو، ان سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیا کرو گے، گنہگار ہو جائیں یا تو کو. اشاعت دین مقصد یہاں پر دین ہوگا، علماء کرام سے معلوم کرو، تب اس کا پھر آگے بڑھاؤ. ہم کہ بھائی میں نے بات سنی ہے، یہ تم کو بتا رہا ہوں، بس اتنے. دین سے دوری دنیا سے قربت، اس لیے کہ ہمارا پورا تعلق، پورا معاشرہ یورپ سے یہود و نصارہ میں چلا گیا. پورا معاشرہ جو ہمارا یورپ کے اس میں چلا گیا، یہود و نصارہ کے، ان کے کہنا مانتے ہیں، اپنا شریعت کو نہیں مانتے. اسی لیے عذاب بھی آ رہا تھا. کوئی گھر جو ہے محفوظ معمول نہیں، پریشان ہر گھر ہے.
دین میں چل کے تو دیکھو کبھی کوئی خسارہ نہیں ہوگا تم کو. ادھر کوئی بات پیش آئی اگر اس نے فوراً صدر پیش کر دیتے, اس سے بدیا مت دیتے, کوئی مطلب ہو گیا اس سے بدیا مت دیتے, کوئی فکر بات نہیں. دوسرے گلی میں نے بات کیا تھا, ایک انگریز تھا, اس نے کہا کہ ان کے جو مسلمانوں کا وہ ہے اس سے میں زکوٰۃ نکالوں گا, اس نے نکالنا شروع کر دی. اس سے کالونی پور آگ لگ گئی, سب لوگ سب سے جل گیا. کہیں گا نہیں میرا گھر جل نہیں سکتا, اتنی اس سے تھا تحقیق کہ اس کا گھر جل ہی نہیں. اس نے کہا کہ میں مسلمان کے مذہب پر زکوٰۃ نکالتا ہوں. آج ہم لوگ کتنے زکوٰۃ نکالتے ہیں, کتنے فرض ہے زکوٰۃ, وہ نکالتے نہیں. ان میں خرچ کریں گے جو بےہودہ چیزیں ہیں سر, ان میں خرچ کریں گے. جو جہاں شریر کہتی خرچ بخل بڑھتا ہے, ایسا بڑی پریشانی ہے آج کو, بڑی گرانی ہے, اسی لیے اب گرانی بڑھتی چلی جا رہی اور بڑھے گی. تم نے مالک کو ناراض کیا کر کے دکھا دو. اسی لیے شریر کا کبھی حکومت برا مت کرنا, حاکم برا مت کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ حکم چھین کے دکھا دو. دعا کر سکتے اللہ ظالم اس کو بچا دے, اسے کوئی مشکل نہیں, کرنا چاہیے, دعا کریں. لیکن جو اس کو کرنا کیا بڑی ہے, ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ, بالکل نہیں, درست نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ الزام آ جائے گا. انہوں نے حکومت دی ان کو, اللہ آپ کے قبضے میں سب, اسی لیے حاکم الحاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, انہوں نے دیا ان کو, وہ تو جانتے ہیں. جب اعمال بد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا میں ایسے حاکم اثر جو بہت ہی تم کو سخت سزائی دیں گے اور سننا بھی نہیں کریں گے. وہ تو ہو رہا ہے. جب کبھی ایسی بات پیش ہے فوراً رجوع اللہ ہونا چاہیے. اللہ بے شک میری سیامت ہے ہمارے, آج لوگ منہ پھٹ ایسے ہیں, پرائم منسٹر ایسے ہیں, فلاں ایسے, کیا فائدہ کرنے سے, تم نے اپنا نام سے کیا, منع ہے, توبہ کرنا چاہیے. ہم کو تو جو چیز ہے ٹھیک ہے. جب جب دین میں کوتاہی پیدا ہوئی ایک جھٹکا دے اللہ تعالیٰ, جھٹکا آتا ہے فوراً کہ سنبھل جائے. پھر جب سنبھل گیا تو پھر بس ہر جگہ ہر قوم میں ہی ہوا. جب دیکھے تنزلی کی طرف انصاف سے کمی ہوگی یا ظلم زیادتی ہوگی, فوراً اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. مغل کا آخری پیریڈ تھا جبکہ شاہ ولی اللہ صاحب نے وارننگ دی, ان کے تمیز بنایا, لال قلعے والے ہوش میں آ جاؤ, تم بہت کر رہے ہو. تو زمانہ میں دیکھا رہا مولانا لوگ ہیں, یہ خانقاہی لوگ ہیں. پھر آگے نادر شاہ درانی کا سروں کے بیمار لگا دیا, مینار بنا سروں کے, یہ تو اس کے بعد یہ چیز ہوتا رہا. جب اب پھر چلا گیا معاملہ. تو قوم کے اندر بہائی کے افعال کیوں ہو رہے ہیں, حرام روزی پیٹ میں جا رہی ہے. کوئی موقع ایسا نہیں جسے دیانت کام کر رہی, اللہ ماشاء کرنا پڑے گا, بس تبھی تو اس میں چل رہی ہے. ہر محکمے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے دیانت دار, امانت دار ہوں گے. ان کا وہ دنیا کچھ بھی کہ ہم کب تک کام میں لگیں گے, ہمیں کیا بحث, ہم تو کام میں کرنا ہے بس. اسی لیے میں کیا ملا پن آج کل تو بہت ہونا چاہیے. اب ایک ساتھ آئے تھے ڈیسیجن لکھنؤ کے, ان کا جب گئے تو فوراً جمعے کا عام طور رہتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان جو ہے دیر میں آئیں گے. ان کا دیر کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے, جتنا وقت ہم کو ملتا ہے نماز پڑھنا فوراً جانا چاہیے. یہ فوراً آپ لوگ تعجب میں یا جو مسلم آتے ہیں ججز تو بڑی دیر لگاتا ہے, کیا فائدہ نہیں, وہی تو گنہگار ہو جائیں گے. فرض پڑھ لیا, 2 سنت جو ہے فوراً وہاں جاؤ. وہ بہت مضبوط آدمی ماشاء اللہ, جیسی روایت وہ بہت پہلے جیسے ہوا پھر کہ کبھی ایسا ہوتا کہ یہاں بھی آتا ہے جو بھی کہ ایسا ہوتا کبھی کبھی ہم پہنچتے تو وقت پورا تو میں چائے بھی نہیں پی رہا اور چائے میں جا بیٹھ گیا کیونکہ میرا وقت پورا ہو گیا, جو لنچ آورس کر رہا تھا پورا ہو گیا. یہ کیوں کہ اللہ والے صحبت میں دی ان کے, یہ دیانتداری اس کو لوگ دھیان نہیں سمجھتے, اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے. دین یہی چیز بھائی, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, وقت کی پابندی کرو, وعدے کی خلافی مت کرو. آج کون کرتا ہے وعدہ خلاف عام ہو رہی ہے, وعدہ خلافی عام ہو رہی ہے. اور دیانتداری ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں کتنے لیٹ پہنچتے لوگ, یہ کس شمار میں آئے گا. دین سے تعلق نہیں رہا ان کا, بدنام دیندار ہوتے ہیں.
बहुत से लोग आते रहते हैं। तो एक तो नमाज के सामने मत करिए। आजकल कितनी मसाजिद अभी सब नाकाफी है, 80-50% में लगे सब नाकाफी मस्जिद है। बिल्कुल ईदगाह ज़्यादा मजमा हो जाए, कितने नमाजी आते हैं। यहाँ कल मैंने पूरी जगह पर पड़ोसी मुल्क में देखा मैंने, आज वहाँ भी ऐसी और अरब में भी हुई है। जो इधर है सब वही ये होना चाहिए थे गुंजाइश के लिए। जिस सिर्फ मक्का मुकरमा के लोग आ जाए तो हर भी नाकाफी है। इतनी ज्यादा 15 लाख कैपेसिटी उसके अंदर है, ज्यादा आबादी उसकी है। चूंकि नमाज से ताल्लुक कम हो रहा है हमारा, जब नमाज से ताल्लुक कम होगा तो ज़ाहिर बेहयाई का आवाज ज्यादा जरूरी है। इसे कोशिश करो कि भाई नमाज हमारी जमात से मिले और सुंदर माफी में नमाज पढ़ूं, सीखना पड़ेगा। खाली नमाज रवायती चली आजकल, कितनी नमाजें फासिद हो रही हैं। अल्लाह माफ कितने गुनहगार है। अल्फाज जो बदल जाएंगे, माने बदल जाएंगे, नमाज फासिद हो जाएगी। बहुत चीजें ऐसी और लोग इसको मामूली समझते हैं। और दो चीजें बहुत जरूरी है कुरान पाक के अंदर, हर सही हो अदा और हरकत भी सही हो, वरना दोनों में भी कितने लोग कहते हैं वरना आज पारे सुनने कितना क्या सुना तुमने, एक हरकत भी छूट गया कुरान नाकिस है, उसका पूरा साथ नहीं मिलेगा। नाकिस कुरान पाक, न हरफ छूटे न हरकत छूटे, ये है से में क्या पढ़ा जबरदस्त पेश पे भी नहीं किया, कौन सी खराब है ये। कौन बेतवज्जो हो रही है कुरान पाक की तरफ से, इसीलिए अल्लाह कलाम से तुम इतना ही करोगे गुनहगार हो जाओगे। तो आज के नसीहत सुना रहा हूँ से अकादी के विचारों से बहुत काम किया उन्होंने कि कौम को कैसे बेदार करते थे एक एक नसीहत करके। जाफर सादिक ने एक नसीहत फरमाई थी, उसी पर बात कर रहा हूँ आजकल जो लोग भी हैं। फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, मेरी वसीयत और नसीहत को याद कर लो और इस पर अमल करो, इससे तेरी जिंदगी में सआदतमंद और काबिल रश होगी और मौत भी काबिल तारीफ होगी। ये नसीहत याद करोगे, दोनों चीजें मिले, दीन भी मिल गया, दुनिया मिल गई। पहली नसीहत फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, जो अल्लाह ताला की तक़सीम में रिज़्क़ पर राजी हो जाए और गना क़ल्बी के ज़रिए गैरुल्लाह से मुस्तग़नी हो जाता है, फिर जो तवज्जो नहीं होगी उसकी। और जो गैर के माल पर तमाम या हसद के तौर पर निगाह रखे वो फकीर मुस्किन ही मरता है, कभी सुकून नहीं होता। जो अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ पर राजी हो वो अल्लाह जो शान से बुरे और गलत फैसले करने की तोहमत लगाता है, जो इंतहाई तबाकुन और लय से बचो। ऐसा मेरे पास मिलता ही क्या है, मुझे दिए क्या है, इससे मना किया। फरमाया कि जो शख्स अपने गुनाह को कम समझे और गैर गुनाह को बड़ा समझता है तो ये बदबख्ती का बात है। मेरे गुनाह कम, गुनाह ज्यादा, ये बदबख्ती बात है। और जो गैर के गुनाह को कम समझे और अपनी लफ्ज़िश अपने गुनाह को बड़ा समझता है, ये नई बख्ती का अलमत है। जो शख्स दूसरों के अयूब को जाहिर करे तो उसकी पैदाइश में किसी वक्त उसके और उसके अहल खाने के छुपे हुए अयूब जाहिर हो जाएंगे। लिहाजा दूसरों की पर्दादरी करे, अपने आप को बचाओ ताकि तुम्हारी पर्दापोशी होती रहे। जो शख्स शर फसाद के तलवार नियाम से बाहर निकालता है, ये फसाद बर्पा करने के लिए तलवार निकालता है, वो खुद उसी तलवार से कत्ल किया जाता है। जो शख्स दूसरों की हलाकत के लिए गवाह खोलते वो खतरे में गिर जाता है। जो बेवकूफ़ों और बेदीनों के साथ रहता है वो हकीर और ज़लील समझ जाता है, और जो उलमा और औलिया की सोबत में रहता है मुअज़्ज़ज़ मोहतरम समझ जाता है। नेक लोगों की सोबत अख्तियार करो। ये कितनी प्यारी प्यारी नसीहत है, एक एक नसीहत में कई नसीहत है। इसीलिए आपने छोटा सा जुमला सुना था, अद्दीन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है, खैरखाही में सब चीज़ आ गई। अच्छी बात को बताना, बुरी बात से मानो, ये भी खैरखाही के अंदर है। आज लोग खैरखाही में यही समझते हैं मैं चलने दो, नहीं, जो चीज़ बुरी है बता दो, इससे ज़रूर होने का अंदेशा है। अच्छी बात को जो है बताओ, बुरी बात से रो। तो कितने लोग इस मत करते हैं,
اچھا اچھا مت کرو، ایسے جملے کہتے ہیں، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ بتانا واجب ہو جائے گا، چونکہ یہ کہتے کہ صدیقہ ہو. اسی لیے جب صدیقہ ہوگا سیکھو گے تب کام بنے گا. آج امت اسی لیے اللہ کی پوری بوچھار ہو رہی ہے دیندار ہو کے، اور وہ ایسے گھر حرکت کرتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ جہاں پہ دیکھا گیا تم اخوت سکھائی گئی، بھائی چارگی سے سکھائی ہے، اس پہ ہم لوگ مسجد لڑائی کر رہے ہیں آپس میں پھر پولیس آ رہی ہے بچانے کے لیے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہی دین اتنا سادہ ہو گیا، تم نے تذکیر نفس نہیں کیا، ورنہ مدد کہتی کوئی ماں پٹائی ہو رہی مسجد کے اندر. یہ آنا آگے اس کے اندر میری بات مانو، دین بات سنو، بس دین سے تعلق ہے نہیں کوئی آگے پیچھے رہتا ہے. تو آج پوری امت کے اندر اسی عذاب ہم دعوت دے رہے ہیں. ہر دور میں لوگوں نے اس کو منع کیا ایسا مت کرنا، ہر دور میں ایسے لوگ اللہ سے پیدا بھی کیے. نہیں ملا نے ان کو بخشنے دو، ہم جان دے دیں گے فلاں کے بارے میں. ہم کہیں جان تو بھائی لینا بھی حرام دینا بھی دونوں ہے، سخت ہوئی بھائی ہمارے تو اسلام کے اندر. جو واقف نہیں وہ ایسا کرے گا. اسی لیے بھائی دین کی طرف توجہ ہونا چاہیے. کچھ تو معلومات ہمارے ہونا چاہیے. ہماری معلومات بالکل صفت ہے دین کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، واقعات کے بارے میں بالکل صفت کہتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کرنا پڑے گا. اور جتنے ڈائجسٹ پڑھتے رہتے چکے تو رہ چکے پہلے، اور ڈائجسٹ پر یہ وہ سب بالکل فیک بیکار نالج کہتا ہے. بھاؤ کہ کہاں رہی ہے نالج ہماری؟ اللہ سے معرفت حاصل کرو. ایسی کتاب پر دین کی اشاعت کے ذریعے جو باتیں ہوئی اس کو معلوم کرو، کیسے دین پھیلا، کیا کیا قربانیاں تھی. صحابہ کو سیرت موجود ہے، سب صحابین کے حالات موجود ہیں، انہوں نے دین کو کیسے اشاعت کی، ورنہ دین پہنچتی ہی نہیں اب تک. ان کی قربانیاں ہی ہے. پھر اس میں بھی میری چھانتا ٹکی اس کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ورنہ بہت سی آمیزش ہو گئی تھی، بہت سی سہولیات مل گئی ابھی ہے اس کے اندر. تو صبح شام تک جو ہے اپنا دیکھو ہم نے دین پہ کتنا عمل کیا، اور معلوم ہے کہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دیا جاؤ پوچھو جا کے، جو تم نہیں جانتے جانو پوچھو جا کے. حکم ربی یہاں پہ ہے. دوسری ایک نفس کے قلبی اندر کہتے اصلاح ہونا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں سنت تو ہے، میں نے اس کو کہا کہ گھٹیا اللہ قرار دیا، اور ثابت قرآن پاک سے اللہ کا ارشاد ہے تبارک تعالیٰ کا سورہ آل عمران کے اندر فاتبعونی، ان کی اتباع کرو. اس سے سب کچھ آ گیا، کوئی مفر نہیں اس کے اندر. یہ لوگ کہتے ہیں میں سنت تو ہے فرض واجب تو ہے نہیں، حق کو دردی تو ہے یہاں پر. فاتبعونی، ان کی اتباع کرو. تم نے اس سے اعراض کیا کہاں رہو گے؟ گنہگار نہیں بنے ہوئے. یہ تو حکم دلی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کی اتباع کرو، آرام طور پہ چلا رہی ہے. جس قوم میں جس میں جب بہائی کا افعال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ غضب آ جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو کہ تم ایسے بے حیا بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ غضب آتا ہے اس کے اوپر. اسی لیے بھائی دین سے کچھ معاملہ ہے. کوئی امام صاحب سے درخواست ہو کہ میرے سورہ فاتحہ ٹھیک کرا دو، قدم شریف کم سے کم، نماز تو ٹھیک ہو جائے ہماری. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، سورہ نصر ہے، سورہ اخلاص، یہ چھوٹی چھوٹی صورت ہے، ان کو صحیح پڑھو. اس سے ناپ دہراتے رہو، کوئی یاد نہیں. ان میں تیسری کر لو کم سے کم، اس پہ کوئی فکر نہیں ہوگی. اور جی بڑی فکر ہے ہمارے اندر، بڑی اس میں توجہ ہوتی ہے. جو بنیاد ہے ہماری نماز میں، جو غلط ایک لفظ غلط ہو نماز ٹوٹ جائے گی. ہر بدلا ہر کا بدلی نماز گئی، اور اللہ معاف کرے ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں ہو نہیں سکتے. سیکھو. ایک وہ ابھی اسلام سے قبول کیا، اس سے معلوم تھے تم اللہ اکبر کہتے رہو، اللہ اللہ کہتے رہو، چلو سبحان اللہ کہتے رہو، ابھی ہمیشہ کہتے رہو. ٹھیک ہے، تم جب سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو الحمد للہ بھی کہہ سکتے ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہو. بس ساتھ ہو گیا، تعلیم شروع ہو گئی اس کی. اب پڑھو تو نورانی قاعدہ، پھر رام کا پارا، اب تو فرض ہو جائے گی اس پر. پہلے تم کلمہ کے غرض کہتے ہیں ایمان لے آئے، توحید ایسا قائل ہو گئے. اب تم پڑھو، سیکھو جا کے.
یہ تعلیم ہو گئی. آج عمر سے وصول رہتی ہے. دین میں بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم لوگ, اور دنیا بہت آگے جا رہے ہیں. اسی لیے دنیا جب تم یا تو کیپچر کر لے تو پکڑ لے گی, اور ان کے دیتے معلوم قوم یہ تو سارا اس سے چلے گا ہم لوگ. افسوس کی بات یہ ہے, ایسا ہی بننا جانتے ہیں, بس ڈسٹرکٹیو کام کرتے ہیں, توقع کام کریں گے. اور اسلام نے جو بتایا کہ دیکھو وعدہ خلافی مت کرنا, جھوٹ مت بولنا, غیبت مت کرنا, اور کتنی جو جرائم ایسے ہیں سختی سے منع کیا اسلام وہی کر رہا ہے مسلمان. اب آج کل دھوکہ دھڑی عام ہو رہی ہے. جتنے بھی اخبار دیکھ ویسے بھی ہم مافیا گروپ ہے سب مسلمان, زمین پہ قبضہ, مکان میں قبضہ, دکان میں قبضہ, جھوٹی گواہی دستاویز پیش کر دیے, جھوٹے بالکل. اور اس بس ہمیں جگہ دکھا تو قبل میں کر لوں گا, یہ ہو رہا ہے آج کل. مسلمان ہے سب وہ, اللہ پناہ میں رکھے. کس افسوس کی بات ہے, ان کے ایسے لوگ بڑی مصیبت آخر میں آ کے بہت مصیبت. یہاں بچ گئے تو آپ پکڑ بھی جاؤ گے. اسی لیے کوئی کام کرو پہلے معلوم کر لو اس کا قانون کا کیا کہتا ہے. دنیا کے معمول ہے, کتنا پڑھ لکھ کر وکیل پاس جائے گا فوراً, خود نہیں کرے گا, وکیل بتائے گا. کتنا پڑھے ڈاکٹر خود ڈاکٹر اپنا کر ہی نہیں سکتا, دوسرے ڈاکٹر ریویو کرے گا کہ بھائی آپ میرا علاج کر دیجیے. خود جانتا ہے لیکن نہیں کر سکتا, وہ ہو جائے گا. اسے ایسی جماعت ہونا چاہیے باقاعدہ. تو قرآن پاک کا حکم یہ ہے پوری جماعت ہونا چاہیے, اچھی باتوں کو پھیلائے, بری باتوں کو منع کرے. اسے دو گروپ بنا لو, ایک کا کام ہو گئی ان کا سے روک ٹوک, ایک کا کام نہیں کیا تو متوجہ کرنا, کام چلے گا. دونوں یہ جنت کے راستے ہیں. آج امت جو ہے بالکل دور ہٹتی جا رہی ہے. تو ایک طریقے اپنی نماز ٹھیک کر لو, قاعدے کے اندر نماز پڑھو. تعدیر ارکان نہیں ہوتے نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہاں تک سجدہ سے کرو گے تو اللہ معاف کرے, یہ بالکل غلط کرنے والا ہے. پہلے سیکھو جا کے اس کو, چونکہ آپ نے فرمایا کہ نماز کیسے سے میں پڑھتا ہوں, پھر دکھایا پڑھ کے ڈیمانسٹریٹ کی آپ نے پوری نماز, صحابہ نے سیکھا اس کو. آج ہماری روایتی وہاں چلی جاتی, سنت طریقہ جانتے نہیں. ہم لوگ چونکہ حنفی ہیں, ہمارے 51 سنت ہیں, 51 کو یاد ہے, بہت آسان اس کا, اسی کیٹیگری بنا دے گی. قیام کے الگ, قرات کے الگ, روح کے الگ, سجدے کے الگ, رسی کے الگ, آسان ہے. ایک یاد کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو دین کی طرف توحید دعا مانگے, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ہدایت جو دی ہے. نماز پڑھتے ہیں یہ دن صراط مستقیم, سیدھا رہتا کیا سنت طریقہ. جب سنت طریقے سے چلو گے اس کے دن میں عزت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی, ہدایت کو شو پڑھے گا. لیکن نماز میں کچھ خامی رہ گئی, چلو تو درست کر لو. ایسے توجہ ہونا چاہیے. امام صاحب درخواست ہے کہ میری سورہ فاتحہ درست کرا دیجیے, ہمارے سورج ہے ان کو ٹھیک کرا دیں. میں نماز کیسے پڑھوں, اس کی عملی مشق ہونا چاہیے باقاعدہ. اسی لیے بھائی میں جس باتیں سننا ہلکی ہلکی ہوتی ہے. تو آج کا یہ خلاصہ کیا کہ ایک تو ذکر میں لوگوں, جب ذکر میں لوگوں کو فکر پیدا ہو جائے گی کہ میں نے مالک کا نام لیا, اب میں کیسے جھوٹ بولوں, اب کیسے دھوکہ دوں, تو میں نے مالک کا نام لیا, فکر پیدا ہو جائے گی. ذکر کرو گے فکر پیدا ہو جائے گی. تو کثرت ذکر ایک نسخہ, اجتناب معصیت, گناہ سے بچو دوسرا نسخہ. تیسرا کیا ہے, فکر آخرت, مجھے دنیا سے تو کیا لے کے جانا ہے. اس کی فکر ہوگی تو انسان کبھی گناہ بھی نہیں کرے گا اور کسی سے ستائے گا نہیں. بس خدا سے یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور ایک دوسرا عرض کر دو کیونکہ نئے لوگ بھی ہیں, سیاست شفیق ہے امت کے اوپر کہ میرا کوئی امتی جہنم نہ جائے. اتنے ہیں آپ کے مخاطب کے صحابی کو جن کا نام ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے ابو درداء, یہ کلمہ 4 بار پڑھ لو گے جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے. کتنی پیاری ہے نصیحت, کیونکہ نبی شفقت ہے میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جانے پائے. اور 4 کلمے سب کو یاد ہو جائیں گے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ہے کلمہ. میں نے سرچ کیا کہ ہر نماز کے بعد اسے پڑھنا چاہیے 4 بار, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سارے مشاہد پسند کیا چونکہ پختہ روایت بھی اس کی فضیلت کے ساتھ. اس کو پڑھنا کیا مشکل ہے, نماز سے فارغ ہو گئے 4 بار پڑھ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی کا دفعہ دین آسان ہے. یہ شفقت نبی کی کہ کوئی امتی جہنم میں نہ جائے.
یہ افسوس کی بات ہے اتنے پیارے نبی کی نصیحت کا عمل نہ کریں تو کسی اشاعت ہونا چاہیے. یہاں پڑھو اوروں کی اشاعت کو بھی گھروں میں دیکھے کہ بھائی ایک نیا نسخہ ملا ہے جہنم سے خلاصی کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا اللہم اغفر طیب ورفع طیب. صلی اللہ تعالی